جو ہے وہ جو مشکلات کو عوام میں جو گھرا ہوا ہے وہ ہمیں فیصلے کرنے پڑے، اور ہم نے کیے کہ ہم بھی کہتے کہ ٹھیک ہے یہ سب چیزیں عمران نیازی کے کھاتے میں پڑنے دو، جب الیکشن ہوگا تو ہم جیت جائیں گے، سیاست بچ جاتی۔ خدا نخواستہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں شاید یہ ملک نہ بچتا، یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا، ایک ایٹمی قوت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کڑوے فیصلے پیٹرول کے حوالے سے کیے، میں اللہ کو جواب دہ ہوں، میں قیامت والے دن اللہ کو جواب دوں، دکھی دل سے، بھاری دل سے، دل پر پتھر رکھ کے کیے۔ کیا مجھے آج احساس نہیں کہ غریب کے بچے میں کے منہ میں 2 وقت کا نوالا جو ہے اس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی کہ میں نے اپنی ماں کی دوائیاں کہاں سے لانی؟ لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو ڈگر پر لے کے آئیں گے۔ آج کی توفیق سے میں اس صوبے کی عوام کو شاید وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ریلیف نہیں ہوا، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اس ریلیف کے بعد اور بھی اللہ توفیق دے تو ہم عوام کو ریلیف دیں، تاکہ عوام جو ہے جو آج مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں۔ کہاں پہ 4 سال کی تباہی اور کہاں پہ 3 مہینے، اور اس میں بھی آئینی بحران در آئینی بحران ہم مقابلہ کریں گے۔ ہماری نیت ہے کہ اس پاکستان کو دوبارہ سے وہیں پر لے کے آئیں جہاں سے ترقی کا سفر رکا تھا، جہاں پر معیشت 5.8% تھی، جہاں پر لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پر سی پیک کے ذریعے 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے سی پیک کو بھی اپنی انتقام کا نشانہ بنایا، چینیوں کو ناراض کیا، اس پہ کرپشن کے الزام لگائے۔ تو انشاءاللہ وہ چینی بھی دوبارہ سے انویسٹمنٹ شروع کریں گے، ایک نئے ترقی کے سفر کا آغاز ہوگا، مجھے یقین ہے۔ لیکن آج میں پھر کہتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ آج ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ غریب لوگ، بجلی کا بل آتا ہے تو قیامت ڈھاتا ہے، عام آدمی جو 100 یونٹس استعمال کرتا ہے اپنے گھر کے لیے پورے پنجاب میں، جس کی سال میں ریشو بنتی ہے 44 لاکھ سے 90 لاکھ خاندان۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک خاندان کے 6 فرد بھی آپ شامل کریں تو 5.5 کروڑ صوبے کی عوام، یعنی صوبے کی عوام جو اس کا جو سب سے غریب ترین جو طبقہ ہے وہ، اور آدھی آبادی صوبے کی۔ انشاءاللہ اس جولائی میں جو آپ بجلی جو خرچ کر رہے ہیں اس کو جو پچھلے 6 ماہ میں جنہوں نے 100 یونٹ بجلی استعمال کی ہے ان کو پنجاب حکومت جو ہے اربوں روپے کی سبسڈی سے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مفت بجلی فراہم کرنے جا رہی ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آج کے بعد 100 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو انشاءاللہ بجلی کا بوجھ اٹھانے کی فکر جو ہے اس سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم آج اپنا جو ہے یہ ریلیف دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم ان کو
سولر پاور سے اس کا متبادل فراہم کریں، یعنی گھروں کو ہم ایک ٹائم پیریڈ میں ایک منصوبے کے تحت سولر پینلز دیں تاکہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کی بجلی جو ہے وہ مفت ہو۔ تو میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور میں نے جس طرح آٹے، دوائیاں مفت، بجلی مفت، تو یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ سیاست بچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج غریب آدمی کو یہ احساس دلانا از حد ضروری ہے کہ جہاں پر حکومت کڑوے مشکل فیصلے کر رہی ہے وہاں پہ عوام کے درد کا بھی احساس ہے۔ میں بھرے جلسے میں عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے لوگوں نے آلو اور پیاز کا ریٹ چیک کرنے کے لیے نہیں الیکٹ کیا۔ اور بھائی لوگوں کا جو چولہا ہے اگر وہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں کاوش کروں گا، کوشش کروں گا، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مہنگائی کے جن کو بھی آہستہ آہستہ ہم بوتل میں بند کریں گے، IMF کا پروگرام چلے گا، انٹرنیشنل ڈالرز آئیں گے، ہمارے دوست ممالک انشاءاللہ مدد کریں گے، صحیح پالیسیز کا اجرا ہوگا اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوگا، تو ضرور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب معیشت جو ہے وہ اپنے ٹریک پہ بحال ہوگی۔ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں پنجاب کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جہاں پر زبان سے یہ دفع ادا ہو رہے ہیں کہ ہم صوبے میں 100 یونٹس کے گھریلو صارفین کو آج سے جو بجلی وہ خرچ ہو رہی ہے، جو اگست میں ان کے بل آئیں گے، انشاءاللہ وہ ان کو پنجاب حکومت جو ہے ان کا خرچہ اٹھائے گی۔ اور میں یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ ریلیف کا جو سلسلہ ہے جو کہ سستے آٹے سے شروع ہوا، سستی مفت دوائیوں سے، اور پھر آج مفت بجلی سے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے ایسے اور اقدامات کریں تا وقت ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹریک پہ انشاءاللہ نہیں آ جاتی۔ چار سالہ دور میں جو شہباز صاحب تھے انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سسٹم، لیکن گزار حکومت نے اس کو بند کر دیا، اور تقریباً 8,500 کے قریب 4 سال میں جو پٹواری بھرتی 1 کروڑ روپے لے کے وہ سسٹم، اس کے حوالے سے کیا آپ اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی ارب روپے کی کرپشن کی گئی؟ دوسری یہ بتا دیں کہ کیا فرق ہوتی ہے، تو بہت زیادہ نام بھی آ رہا ہے، کرپشن بھی سامنے آ گئی، تو کیا ان کو واپس لانے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے جو شروع میں بات کی کہ میں الزامات کی سیاست نہیں کروں گا، لیکن بطور چیف ایگزیکٹو میری ذمہ داری ہے کہ میں عوام کو سچ بتاؤں، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 60 کروڑ کے پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے جعلی کمپنی بنائی گئی اور جعلی سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ کمپنی 2 ارب کی ہے، اور جمیل گجر صاحب نے اپنے دستخط سے یہ گارنٹی دی۔ اس کے بعد حقائق کیا رہ جاتے ہیں؟ تو انشاءاللہ عوام کے سامنے ہر کیس کے حقائق آئیں گے، اور میں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ ہم نے بڑی بڑی فائلیں اٹھا کر شہزاد اکبر کی طرح الزام نہیں کرنا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے۔ ہم آپ کو ثبوت پہلے پیش کریں گے، پریس کانفرنس جو ہے ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، اور جو انوالو ہیں، چاہے وہ فرح گوگی ہے، چاہے کوئی اور ہیں، ہم عوام کو ثبوتوں کے ساتھ حقائق جو ہیں اس کو ان کے سامنے پیش کریں گے۔